من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا یہ قرآن مجید فقان حمید جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، مضبوط واضح راستہ، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے ان کے لیے، اجر کبیر ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کوئی پریشانی آتی ہے تو بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، مال کے لیے۔ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، انسان بے صبری کی وجہ سے اپنے لیے برائی مانگ لیتا ہے، برائی کی دعا کر لیتا ہے، جیسا کہ اس کو اچھائی کی دعا کرنی چاہیے کرتا ہے۔ ہمیں کان انسان و جولا، یہ بہت جلد باز ہے، دیر پا سوچ نہیں رکھتا، دور کی نہیں سوچتا۔ اس کے ضمن میں شان نزول میں یہ بھی آتا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک کافر تھا نضر بن حارث، جب کوئی باتیں ہوتی دین کے حوالے سے مخالفت کرتا تھا حق کی، کہنے لگا یا اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہمیں اور کوئی سخت عذاب دے دے۔ اس کو پھر عذاب آیا، میدان جنگ میں مارا گیا۔ تو ہمیں کہ یہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جلدی میں برائی مانگ لے۔ پھر ہمایا وجعلنا اللیل والنہار آیتین، ہم نے دن اور رات کو ایک نشانیاں بنایا ہے قدرت کاملہ کی۔ اور پھر فمحونا آیت اللیل، رات کی آیت کو ہم نے مٹا ہوا رکھا، بجھا ہوا رکھا، اور آیت النہار مبصرہ، دن کی نشانی جو ہے وہ دکھانے والی، روشن کرنے والی ہے۔ رات کو اندھیرا ہوتا ہے، چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ظاہر ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اس لیے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ کا فضل ہے یہ بھی۔ دن کو اس کے حلال کمانے کی کوشش کریں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں جو دن کو کماتا ہوں میری ہی کمائی ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، کسب کی وجہ نہیں، فضلا من ربکم، اللہ کا فضل ہے۔
جو اس نے تمہیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہنر دیا ہے، عقل دی ہے، کام دیا ہے، ملازمت مل گئی ہے، اللہ کا فضل ہے یہ بھی، تم اس کو تلاش کرو۔ اور اس لیے بھی یہ دن رات بنائے ہیں، تعلم عدد السنین والحساب، تاکہ تم حساب کر سکو وقت کے اعتبار سے، ان دن رات کے، سورج چاند کے طلوع ہونے سے، غروب ہونے سے وقت کا پتہ چلتا ہے، گھڑیوں کا، ساعتوں کا، گھنٹوں کا، دنوں کا، پھر مہینوں کا، سالوں کا حساب بنتا ہے اس سے۔ تو ہر شے، کل شیء فصلنا تفصیلا، ہم نے بڑی تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ قرآن مجید میں سارے علوم ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، لیکن اس کی سمجھ جتنی اللہ نے کسی کو دی اتنی آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن، لیکن قرآن مجید میں سارے علوم موجود ہیں، لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی، تو لوگوں کا فہم جو ہے، سمجھ جو ہے وہ تھوڑا ہے، جتنا کسی کو سمجھے اتنا وہ سمجھتے ہیں۔ تو خالق کائنات مولا کریم اپنے محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔